وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اولاد کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ والدین بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھیں، اور نہ ہی ماں باپ کے پاس والدین بڑے بوڑھوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اولاد کو وقت دیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج بچوں کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، آج ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو اچھا لباس بھی ملتا ہے، آج اولاد کو تعلیم بھی ملتی ہے، آج اولاد کو سواریاں بھی ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، کہ تم مجھ رب کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ امام سفیان عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جس نے نماز ادا کی اس نے رب کا شکر ادا کیا، اور نماز کے بعد جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی اس نے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت کسے کہتے ہیں، ماں باپ کا احترام کسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ والد کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہو اور وہ ٹانگ دبائے کہ میں تو خدمت کر رہا ہوں، یہ اس کی خدمت نہیں ہے، اس لیے کہ خدمت تو نام ہے راحت رسانی کا، اس کو آرام پہنچانے کا۔ جہاں علاج معالجے کی ضرورت ہو وہاں ماں باپ کا علاج معالجہ کیا جائے، جہاں انہیں خدمت کی ضرورت ہو وہاں ان کی خدمت کی جائے، جہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو ان کو لا کر دے دیا جائے، تو یہ ادب بھی کہلائے گا، احترام بھی کہلائے گا۔ انسان دنیا میں مال و دولت کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا سایہ، ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی دعائیں یہ جائیداد اور مال و دولت سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہی والدین زندہ ہوتے ہیں اولاد کو قدر نہیں ہوتی، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر میں برکت انہی والدین کی وجہ سے تھی، گھر میں لوگوں کا آنا جانا ماں باپ کی وجہ سے تھا، ہمارے اولاد یعنی کہ پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی تربیت انہی ماں باپ کی وجہ سے تھی۔ یہی ماں باپ تھے جس کی وجہ سے راتوں کو عبادت ہوا کرتی تھی، وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، اس کی جان کا تحفظ فرما، اس کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرما، اس کو عزت عطا فرما۔ آج انسان اپنے ماں باپ کو تھوڑا سا سخت بولتا ہوا دیکھتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، حالانکہ جس ادارے میں یہ کام کرتا ہے، جس شعبے میں یہ کام کرتا ہے وہاں پر اپنے مالک کی باتیں بھی سنتا ہے، اس کا غصہ بھی برداشت کرتا ہے، 20-25 ہزار روپے کی خاطر اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے، اور یہ والدین جس کے حوالے سے فرمایا کہ اے اولاد تم سن لو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اے لوگو یہ بات سن لو تمہارا والد جنت کا وسیع ترین دروازہ ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت کے اس دروازے کو کھول لو اور چاہے تو نافرمانی کر کے جنت کے اس وسیع دروازے کو بند کر دو۔ میرے دوستو بات اصل میں یہ ہے، آج انسان یہ چاہتا ہے پیروں سے دعائیں کروائے، بزرگوں سے دعائیں کروائے۔ یاد رکھو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں، تمہاری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی پردے کے اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں جب ماں باپ خوش ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے بالکل ٹھیک تھے، کچھ وقت گزرا، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، ماں بہت پریشان ہوئی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں بہت پریشان ہے، روتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ ایک دن روتے روتے نیند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کی، یا اللہ مجھے میرے بیٹے کی آنکھیں چاہیے۔ نیند آ گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو دعائیں کی، تم نے جو آنسو بہائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ صبح اٹھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بچہ ان کی آنکھوں میں روشنی موجود ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ علاج کیا جاتا ہو کہ بینائی چلی جائے اور پھر واپس لوٹائی جا سکے، لیکن ماں باپ کی دعائیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کھوئی ہوئی بینائی کو بھی واپس لوٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ 3 بیٹے تھے، ان کا ایک باپ تھا۔ اب جب وہ بیمار پڑ گیا، اولاد کے لیے بہت پریشانی بن گئی، تو بڑا بیٹا کہنے لگا کیا مصیبت کے اندر ہم پڑ چکے ہیں، آج اگر یہ والد فوت ہو جائے تو دولت ہمارے پاس آ جائے اور ہم اپنے نظام کو چلا سکیں، ہم کاروبار کو کر سکیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی تو پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، ہمیں خدمت بھی کرنا پڑتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس دولت کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ بھائی جان دولت ساری آپ لے لیں، لیکن باپ مجھے دے دو، میں اس کی خدمت کروں گا اور مجھے دولت بھی نہیں چاہیے۔ تو یہی اولاد کہنے لگی چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ بڑے بھائیوں نے سوچا یہ تو اچھی بات ہے کہ خدمت بھی کر رہا ہے، دولت بھی ساری دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ تو چھوٹے بھائی کے حصے میں والد آ گیا اور بڑوں نے دولت کو تقسیم کر لیا۔ اب مشقت چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، باپ کا یہ علاج کروا رہا ہے۔ اسی دوران رات کو ایک مرتبہ خواب آتا ہے اور خواب میں یہ آتا ہے کہ فلاں چٹان ہے، اس کے نیچے 10 درہم موجود ہیں۔ تو یہ سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتایا جائے کیا یہ 10 درہم حلال کے ہیں، کیا یہ 10 درہم برکت والے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے نہ یہ حلال ہیں نہ یہ برکت والے ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی کو سارا واقعہ سناتا ہے، تو بیوی کہتی ہے تمہیں حلال حرام کی پڑی ہے، ہمارے اوپر یہاں پر فاقے گزر رہے ہیں، جا کر دیکھو تو صحیح۔ کہا نہیں، میں اس دنیا کے تھوڑے بہت پیسوں کے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کر سکتا۔ اگلی رات پھر خواب میں آتا ہے کہ جی فلاں چٹان ہے، اس کے نیچے 5 درہم رکھے ہیں۔ کہا برکت والے ہیں؟ کہا کہ اس کے اندر خیر ہے؟ کہا نہیں، خیر والے نہیں ہیں، برکت والے نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اگلی رات پھر اسی طریقے سے خواب آتا ہے کہ فلاں چٹان ہے اور اس کے نیچے 1 درہم رکھا ہے۔ یہ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا یہ برکت والے ہیں، کیا یہ حلال ہیں؟ تو کہا جاتا ہے جی بالکل حلال بھی ہیں اور برکت والے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ جاتا ہے، وہ 1 درہم لے لیتا ہے اور واپسی پہ آتا ہوا 2 مچھلیاں خریدتا ہے، اپنی بیوی کو لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو بناؤ، بہت دن ہوئے اچھا کھانا نہیں کھایا۔ تو بیوی اس کو بناتی ہے، جب ان کو کاٹتی ہے تو دونوں مچھلیوں کے اندر سے ایک ایک ہیرا نکلتا ہے۔ انہی دنوں میں بادشاہ اپنے تاج تیار کروا رہا تھا اور اس میں 5 قیمتی ہیروں کی اس نے جگہ بنائی۔ 3 ہیرے تو اس نے لگا دیے، لیکن 2 ہیروں کی جگہ خالی ہے، ہیرا کوئی ایسا قیمتی مل نہیں رہا۔ پتا چلا کہ فلاں گھر ہے، اس میں قیمتی ترین ہیرے موجود ہیں۔ بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ میں ہیرے چاہتا ہوں، مجھے دے دو اور جتنی دولت چاہیے تمہیں مل جائے گی۔ یہ نوجوان کہنے لگا کتنی دولت دیں گے؟ تو اس نے 30 اونٹ سونے کے بھر کے اس کے گھر بھجوا دیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ مالدار کتنا ہے، جب اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، اتنا مال آ گیا، اب یہ بات کہنے لگا اے لوگوں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جب میں اپنے والد کی خدمت کیا کرتا تھا تو میرے باپ مجھے یہ دعائیں دیا کرتا تھا کہ اے میرے بیٹے تم نے خدمت کی ہے، تم نے مال قربان کر لیا، تم نے مجھے راضی کیا، تم نے میرے اوپر خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی دولت دے کہ بادشاہوں کے بعد تمہارا نام آتا ہو۔ اور آج یہ والد کی دعا
خدمت کی وجہ سے قبول ہو چکی تھی کہ سب سے پہلے بادشاہ تھا، دوسرے نمبر پر اگر کسی کے پاس کوئی دولت تھی تو یہی وہ لڑکا تھا جس کے لیے والد کی دعائیں موجود تھیں۔ تو میرے دوستو، بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ انسان جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور پھر جو دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور انسان کی بگڑیاں بھی بنا دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، جی ہمیں تو اب پتہ چلا ماں باپ کا احترام یہ ہے، ماں باپ کا ادب یہ ہے، ہمارے ماں باپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا اب فرما بردار لکھا جاؤں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں نے بہت نافرمانیاں کی آج میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں یا ان کو راضی کر لوں یا اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے ان کو راضی کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 کام تم یہ کرو، الدعاء لہما، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرو، مغفرت کی دعائیں کیا کرو، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلایا کرو کہ یا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، کوئی ایسا کام کر دو جس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، تلاوت کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، حج عمرے ادا کیا کرو اور اللہ کی ذات سے دعائیں کیا کرو یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی ان کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جن سے رشتہ ان والدین کی وجہ سے تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کہ جس طریقے سے ماموں ہے، خالہ ہے، نانی ہے تو رشتہ ماں کی وجہ سے ہے، دادا ہے، چچا ہے، کزن ہے تو رشتہ باپ کی وجہ سے ہے، کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے انہیں راضی کر دے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی اگر انہوں نے کوئی عہد کر رکھا تھا، کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، تو اللہ کے حضور کوشش کرو کہ یہ والد کا وعدہ جو کہ مکمل نہ ہو سکا میں اس کو پورا کر دیتا ہوں تاکہ اس بات کی خوشی ان کو پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج انسان اگر ماں باپ کے مرتبہ اور مقام کو پہچان لے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کے گھر کے اندر جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، چاہے ناراض کر کے دوزخ میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔